سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور نئی معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ریسرچز اور جائزوں کے حوالے سے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک جائزہ سامنے آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مردوں پر آزمائی جانے والی وہ دوائیں جو خواتین کو بیمار کر رہی ہیں۔ حالیہ طبی جائزوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ خواتین جو دوران حمل افسردگی دور کرنے والی اینٹی ڈپریسنٹ دوائیں استعمال کرتی ہیں، ان میں پری ایکلیمپسیا کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے جس میں اچانک بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ایسی خواتین مقررہ میعاد سے پہلے ہی بچے کو جنم دے دیتی ہیں۔ قبل از وقت پیدا ہونے والے ان بچوں کی ذہنی صلاحیت کمتر ہوتی ہے اور ان کی نشو و نما میں بھی مسائل پیش آتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ریسرچرز نے اینٹی ڈپریسنٹ دواؤں کی ایک اور خرابی کا سراغ لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پریگننسی کے دوران ان دواؤں کے استعمال سے مسکریج یعنی کہ اسقاط کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اور بچوں میں ایک نفسیاتی عارضہ آٹزم کا بھی امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ حاملہ خواتین یعنی کہ پریگننٹ لیڈیز میں افسردگی کے دوران افسردگی دور کرنے والی دواؤں کے غیر محفوظ ہونے کے بارے میں اس وقت پتہ چل گیا تھا جب یہ دوائیں عام طور پر استعمال کے لیے منظور کی گئی تھیں۔ دنیا کے مختلف حصوں کے ریسرچرز نے یہ نوٹ کیا ہے اور یہ نوٹ کیا تھا کہ ہونے والی ماؤں اور بچوں میں خلاف معمول قسم کی بیماریاں دیکھی جا رہی ہیں، اور جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ان خواتین نے دوران حمل یعنی کہ پریگننسی میں کے دوران اینٹی ڈپریسنٹ دوائیں استعمال کی تھیں۔ ان خلاف معمول واقعات کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دواؤں کے استعمال کی اجازت دینے سے پہلے پریگننٹ لیڈیز یعنی کہ حاملہ خواتین پر ان کو آزمایا نہیں گیا تھا۔ مناسب طور پر کنٹرولڈ کلینکل ٹرائلز میں سائنسداں ایک ہی دوا کے مختلف اثرات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لے سکتے ہیں۔ مثلا خواتین کا وزن، ان کی خوراک اور طرز زندگی، دوا کے استعمال سے پہلے کی صحت، دوسری دواؤں جو استعمال کر رہی ہیں، ان سب چیزوں کا موجزہ دوا کے ساتھ ردعمل دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ضرر رساں سائیڈ ایفیکٹس یعنی کہ مضر ضمنی اثرات کے بارے میں آگاہی ہو سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی گولیاں جو خواتین عام طور پر روزانہ استعمال کرتی ہیں، جیسے کہ درد دور کرنے والی گولیاں اور امراض قلب میں استعمال کرنے والی دواؤں کو مارکیٹ میں فروخت کرنے کی اجازت دینے سے پہلے کبھی بھی خواتین پر نہیں آزمایا جاتا، خواہ وہ حمل سے پابند ہوں یا حمل میں ہوں یا نہ ہوں، بجائے اس کے یہ دیکھنے کے لیے کہ دوائیں کتنی محفوظ ہیں۔ ان کا ٹیسٹ صرف مردوں پہ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو ماہانہ ہارمونل سائیکلز کا سامنا نہیں ہوتا اور جو دواؤں کی کارکردگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے دواؤں کے سیفٹی ٹیسٹ کے لیے مردوں کو زیادہ آسان ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر دوا ساز یعنی کہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں میڈیسنز کو دواؤں کو خواتین پر بھی آزمائیں تو نتیجہ پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دوا کو جلد از جلد مارکیٹ کرنے کی ان کی خواہش میں رکھنا پڑ سکتا ہے۔ خواتین پر دواؤں کے مختلف رد عمل۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ خواتین پر دواؤں کے مختلف رد عمل کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اس بات سے کہ بہت زیادہ شواہد موجود ہیں کہ وہ دوائیں جو عام طور پر ڈاکٹروں کی جانب سے تجویز کی جاتی ہیں، خواتین کے جسم
مردوں کے مقابلے میں ان پر انتہائی مختلف انداز میں رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ صرف برطانیہ میں یعنی کہ ایک سال کے دوران کم از کم 10 لاکھ افراد کو اسپتالوں میں محض اس وجہ سے داخل کرنا پڑا کہ ڈاکٹروں کی تجویز کردہ جو دوائیں انہوں نے استعمال کی تھیں ان کا سنگین رد عمل دیکھنے میں آیا تھا۔ حال ہی میں ہالینڈ میں کیے گئے ایک جائزے میں یہ دیکھا گیا کہ بلڈ پریشر کے علاج میں عام طور پر تجویز کی جانے والی پیشاب آور دواؤں یعنی ڈائیوریٹکس سے مردوں کے مقابلے میں خواتین کو 4 گنا زیادہ سائیڈ ایفیکٹس یعنی ضمنی مضر اثرات سے دوچار ہونا پڑا۔ ان اثرات میں متلی اور ذہنی انتشار سے لے کر کوما جیسی موت بھی شامل تھی۔ یہ ابتدائی جائزے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے جسم پر دواؤں کا اثر مردوں کے مقابلے میں مختلف ہو سکتا ہے اور وہ خطرے سے دوچار ہو سکتی ہیں۔